نماز میں وسوسے کیوں آتے ہیں؟ بہت سارے لوگ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے ذہن میں دنیا کے خیال آنے لگتے ہیں۔ تو کیا ان کی وہ نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، یا ان کو وہ نماز دہرانا پڑے گی، یا اس نماز میں کیا فرق پڑ جائے گا؟ جبکہ انسان کے اگر ذہن میں خیالات آ رہے ہیں دنیا کے، تو اس کی نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ خیالات وسوسے آتے کیوں ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی بات نہیں آ رہی ہوگی، کوئی خیال نہیں آ رہا ہوگا، لیکن جیسے ہی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، فوراً آپ کے ذہن میں خیالات آنا شروع ہو جائیں گے، فوراً فکریں لاحق ہو جائیں گی کہ بھئی ہمیں یہ کام کرنا ہے، ہم کو یہ کام کرنا ہے، ابھی ہمیں بازار جانا ہے، ابھی ہمیں سودا لینے جانا ہے، ابھی ہمیں بچوں کو دیکھنا ہے۔ تو یہ سارے خیالات ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ اس کی وجہ سمجھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جب کوئی بھی بندہ نماز پڑھتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچا رہا ہے، اور اللہ کے فرض کو ادا کر رہا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے۔ تو یہ چیز شیطان کو کبھی برداشت نہیں ہوگی۔ تو شیطان اپنی پوری طاقت لگائے گا کہ ہم اس کو کسی طرح سے نماز سے روک دیں۔ پہلے تو اول وہ ساری کوششیں اپنی کرے گا کہ آپ نماز پڑھنے کھڑے ہی نہ ہوں۔ بڑا مسئلہ کہ بہت مخصوص لوگ، کم لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھ پاتے ہیں، ورنہ سارے لوگوں کے اوپر نماز فرض ہے۔ سارے لوگوں کو چاہے کوئی مجبوری پریشانی ہو، ان کو نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے، ورنہ بہت بڑے گناہ گار ہوں گے۔ تو شیطان پوری جب کوشش کر لیتا ہے اور بندے پر اس کی کوشش کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، اور وہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی ہمیں تو نماز پڑھنا ہے، تو جب کوئی بندہ نماز پڑھنے کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر شیطان اپنی آخری کوشش وہ یہ کہ ذہن میں وسوسے ڈالنا، خیالات ڈالنا، تو وہ اس ٹرک کو اپناتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، یعنی کہ وہ پھر دنیا کے خیال ذہن میں لانا شروع کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان نماز پڑھے گا، مسجد آئے گا، شیطان اس کے پاس آئے گا، اس کو بہکائے گا، نہ کہ شراب خانے میں جائے گا، جوا خانے میں جائے گا، تو وہ شیطان وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کے ذہن میں خیال آ رہے ہیں، شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، تو کیا وہ اس کی نماز مانی جائے گی، قبول ہوگی یا نہیں قبول ہوگی؟ تو یہ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، شیطان تمہارے دلوں پہ گھٹنے ٹیکے ہوئے بیٹھا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو گھٹنے ہٹا لیتا ہے، جب کوئی بندہ ذکر سے باز آ جاتا ہے، ذکر کرنے سے رک جاتا ہے، تو پھر وہ اس کے دل پہ گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتا ہے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے کہ شیطان عن قریب تمہیں بہکائے گا اور تمہارے دلوں میں، تمہارے ذہن میں، دماغ میں غلط خیال ڈالے گا، گندے خیالات ڈالے گا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے بارے میں غلط خیال تمہارے دلوں میں ڈالے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، یعنی پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان رجیم سے۔ تو یہ اگر خیال آ رہے ہیں تو یہ چونکہ انسان کے اپنی طرف سے نہیں ہے، اگر کوئی شیطانی خیال آ رہے ہیں تو وہ شیطان کی جانب سے ہیں، تو اگر وہ خیال آئیں گے تو پھر اس سے آپ کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ان خیالات کو فوراً ذہن سے نکالنے کی کوشش کریں۔ آپ کی جانب سے غلطی نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان اگر کوئی ذہن میں گندے خیال ڈال رہا ہے، وسوسے ڈال رہا ہے، تو اس سے آپ کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ آپ نماز کو اور طویل کریں، اور زیادہ نماز میں خضوع پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال یہ شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں، نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ کوشش یہ کریں کہ ہم ان خیالات کو ذہن سے نکال دیں۔ تو اگر کسی انسان کے ذہن میں خیال آتے ہیں تو اس کو بس یہ چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کثرت کیا کرے، اور جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں، اور لمبی صورتیں پڑھنے کی عادت بنائیں، یعنی کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں جو صورتیں پڑھتے ہیں وہ صورتیں پھر ہم، اور لمبی جو صورتیں ان کو پھر ہم پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ تو شیطان کہے گا کہ بھئی یہ کیا بات ہے، ہم اس کو بہکا رہے ہیں کہ نماز نہ پڑھے، یہ تو ہمارے بہکانے کی وجہ سے اور زیادہ لمبی صورتیں پڑھنے لگا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ شیطان تھک کر، پریشان ہو کر آپ کو بہکانا ختم کر دے گا، کیونکہ آپ شیطان سے جیت جائیں گے، کیونکہ آپ کے ساتھ اللہ کی مدد آ جائے گی، کیونکہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز بن جائیں گے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو شیطان کی سازشوں سے بچائے، اور ہم تمام لوگوں کے اوپر شیطان کا کوئی بھی ہتھ کنڈا نہ چلے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سارے لوگوں کو شیطان سے بچائے رکھے، اللہ تعالی اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہم تمام لوگوں کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔